کے ذکر کی آواز کو سن کر جو لوگ غافل بیٹھے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، اور دوسرا اس ذکر کی آواز جو جو چیز سنتی ہے وہ بروز قیامت اس کے لیے گواہی دے گی۔ اگر آپ پتھر پکڑے اور پتھر پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھے اور کہے پتھر تو میرے ذکر پہ گواہ ہوتا، تو اب وہ پتھر آپ کے ایمان کی بروز قیامت گواہی دے گا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں جو ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس میں 150 آیات تھی۔ یہ ثنا اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ کی تعریف پر تھی 150۔ اس میں کوئی احکام نہیں تھے، کوئی حلال حرام کا بیان نہیں تھا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر یہاں ذکر فرمایا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست آواز عطا فرمائی تھی، اس لیے لحن داؤدی کا حلال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت وہ بچھا دیتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے، کچھاروں سے جانور آ جاتے، پرندے آسمان سے اتر جاتے، بستیاں خالی ہو جاتی، اور سینکڑوں جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری آواز تھی آپ کی۔ تو یہاں خاص طور پہ ذکر کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ہم نے تمہاری آواز سنی، تمہیں تو داؤدی آواز دی گئی۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ ترنم کے ساتھ پڑھتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عبادت کا ایک مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور ایک مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کرنا ہے۔ اور عبادت میں صحابہ کرام کی یہ تمنا رہتی کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہو۔ مشہور اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی مشہور ہے۔ آپ کی ایک اسوہ سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عبادت کرتی تھیں۔ آپ دن رات میں 1000 نفل پڑھتی، اور پھر کہتی ہیں خدا کی قسم میری عبادت کا مقصد ثواب حاصل کرنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور دیگر نبیوں پہ فخر کرے کہ میری امت میں ایک عورت ایسی ہے جو اتنا ذکر، اتنا اذکار اور اتنے سجدے کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا یہ بھی ایک ضمن مقصد ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، انسانی وجود آپ کے سامنے ہے۔ We are humans made up of 2 main ingredients. One is body and the other is soul. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اب روح نظر تو نہیں آ رہی، باقی جو آرگنز آف باڈی ہیں وہ تو نظر آتے ہیں، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، سب کچھ ہے، روح نظر نہیں آتی۔ تو کیا دلیل ہے روح ہے؟ قرآن مجید میں آیا روح ہے تو روح ہے، اور اس کی ایک پریکٹیکل اور ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، میری بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی دانت ہیں، میرے بھی دانت ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، میرے بھی ہاتھ ہیں۔ اس کو اٹھا کر آپ قبر میں ڈال دیں گے، مجھے نہیں ڈالیں گے، سب کچھ تو ایک جیسا ہے، اس میں روح نہیں ہے، مجھ میں روح موجود ہے۔ اب دیکھیں میں پن لیتا ہوں اور وہ پن اپنے پاؤں پہ مارتا ہوں، درد ہوگی، اس کا مطلب روح پاؤں میں ہے۔ وہی پن میں اپنے گال میں مارتا ہوں، یہاں بھی درد ہوگی، اس کا مطلب روح گال میں بھی ہے۔ ایک روح ہے، بیک پورے جسم میں ہے۔ اسی طرح ایک رب ہے اور اس کا علم و قدرت پوری کائنات پر محیط ہے۔ تو انسانی جسم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟
if you study all the theories since from the start, it started from Maslow. Maslow एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। जो आप में से लोग इस चीज़ को समझते हैं वो जान रहे होंगे कि रोटी कपड़ा मकान, उसकी तरफ से ये एक नज़रिया था कि पहली इंसानी ज़रूरत है। फिर आगे भी जितने नज़रियात आए, रोटी कपड़ा मकान, ये वाफर मिकदार में और आला मेयार में अगर मौजूद हो तो इंसान का वजूद सुकून में आ जाए। ये उनका एक नुक्ता नज़र रहा। लेकिन आज आप देख लें, दुनिया के कितने बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ रोटी कपड़ा मकान की कसरत है और आला दर्जे का मुयस्सर है, लेकिन उन लोगों को सुकून नहीं है। खुदकुशियाँ वहाँ पर आम है और वो लोग सुकून हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब कोई मीठा शरबत नहीं है, सबको इसके नुकसानात का पता है। स्कूल के ज़माने से इसके नुकसानात बताना वो शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी टेंशन, इतनी एंग्जाइटी है, इतना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया कि वो इस जहर को भी सीने से लगाने के लिए तैयार हो गए। जापान के अंदर एंड बिल्कुल आम है खुदकुशी। तो जब इतना कुछ है, रोटी भी कपड़ा भी मकान भी, तो क्यों सुकून नहीं आ रहा? इसलिए कि है नादान इंसान, तेरा जिस्म सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी ऑर्गन नहीं है, बल्कि तेरे अंदर एक रूह भी है। और जब तक तू उस रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं करेगा, तेरे वजूद को सुकून नहीं मिल सकता। और वो ग़िज़ा क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक ये दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही चैन पाते हैं। दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जिस्म हंसने से खुश होता है, रूह रोने से खुश होती है। जिस्म खाने को पसंद करता है, रूह अल्लाह की याद में रोज़ा रखने को, भूखे रहने को पसंद करती है। ये जिस्म चाहता है दुनिया की रंगीनियों में डूबा रहे, रूह की ग़िज़ा ये है कि रात को उठकर अब तू तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए। सो अल्लाह का जिक्र, फरमाया अल्लाह की रहमत, फजल और एहसान और करम को याद करो, बेकरार दिलों को चैन मिल जाएगा। और परेशान आदमी जब अल्लाह को याद करता है, उसके दिल को करार आ जाता है। कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि जब इंसान कुरान में दलाइल पढ़ता है, याद रखिए 5% कुरान होगा जो अहकामात वगैरह पर मुश्तमिल है, ओनली 5%। बाकी सारा कुरान वो हदायत पर है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन चीज़ों का सोल्यूशन है। मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात एक दहली ने कही है जो अल्लाह को भी नहीं मानता। वो कहता है जो भी हो, कुरान मजीद को अगर पढ़ा जाए, इसके हर सफ़े पर इंसानी ज़िंदगी की किसी एक मुश्किल का हल मौजूद है। और ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाए कुरान को पढ़ के देख लें, कोई एक सफ़ा आपको नहीं मिलेगा जहाँ आपकी कम अज़ कम एक मुश्किल का हल ना हो। चाहे बात कोई भी हो रही हो, मक्के के काफिले की बात हो रही हो, क़यामत का जिक्र हो, नमाज और तकवे की बात हो, तलाक और निकाह के मसाइल पर बात हो, आपकी रहनुमाई के लिए कोई जुमला आपको मिल जाएगा। तो ये कुरान लोगों के दिलों और दिमाग से शुबहात और डाउट्स को दूर करता है। ये अल्लाह का जिक्र है। जिक्र के माना क्या है? याद रखना, याद करना, चर्चा करना। और कुरान मजीद में ये सारे माना जिक्र के इस्तेमाल हुए हैं। एक ज़िक्र लसानी होता है, ज़बान से अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह, खुतबा, सना, ज़बान हिलना और इसका जिक्र होना, ज़िक्र लसानी। एक ज़िक्र कल्बी है कि इंसान दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र करता है, उसकी खसूसियात पर, सिफ़ात पर गौर करता है। और फिर मुख्तलिफ आज़ा का जिक्र होता है। आँख का जिक्र अल्लाह की याद में रोना है, कान का जिक्र अच्छा कलाम सुनना है, हाथ का जिक्र मजलूम की मदद करना, कुरान को छूना, माँ के हाथ पकड़ के उनको चूमना है, पाँव का जिक्र अच्छी महफिल की तरफ कसरत करना है। और देखो कैसी प्यारी बात है कि ये तीनों जिक्र ये नमाज में यकजा हो जाते हैं। नमाज में ज़बान से जिक्र भी है, नमाज के अंदर दिल की हाजिरी भी ज़रूरी है, और नमाज के अंदर आपके आज़ा कभी क़याम की हालत में जाते हैं, कभी हाथों को उठा के आप कान से अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो नमाज जिक्र की आला तरीन किस्म है। आमतौर पर शुबह पाया जाता है कि जी जिक्र के वक्त मेरा दिल हाजिर नहीं होता, ज़बान जिक्र कर रही होती है। तो एक मुरीद ने अपने पीर साहब से यही पूछा
کہ میری زبان ذکر کر رہی ہے، مجھے ایسا نہیں لگ رہا میرا دل حاضر ہے، میں کیا کروں، جاری رکھوں کہ چھوڑ دوں؟ پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہتے دیکھو یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک حصے کو تو ذکر کی صلاحیت بخشی نا، زبان تو مصروف ہے، ذکر ہے، اور جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میرا دل حاضر نہیں ہے، صرف زبان ذکر کر رہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اب 3 طرح کے رسپانسز ہیں، 3 طرح کا رد عمل ہے۔ پہلا رد عمل موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے ہاں تو نے خوب یاد دلایا، باقی میرا دل تو حاضر نہیں تھا، لیکن اب میں کوشش کر کے اپنے دل کو حاضر کرتا ہوں۔ اور وہ بندہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی الرٹ کرتا ہے اور شیطان کو ہرا دیتا ہے، شیطان کے زخموں پہ نمک پاشی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ریسپانس کیا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے واقعی دل تو میرا حاضر نہیں، زبان سے بولی جا رہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اور وہ نادان ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے میرے ایک عضو کو تو ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجیے گا، غور سے سنیے گا اور یاد رکھ لیجیے گا، اگر کسی سے محبت کرنی ہو نا اس کا ذکر زیادہ کر دو، محبت ہو جائے گی۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہو اس کا ذکر بڑھا دو، دن رات سوتے جاگتے، اب اس سے محبت ہو جائے گی۔ اور اگر تم کسی کا ذکر زیادہ کرتے ہو تمہیں ضرور اس سے محبت ایک نہ ایک دن ہو جائے گی۔ ذکر کی کثرت کریں میرے محترم سامعین کرام، فرشتوں کا ذکر ہے، وہ بھی ہر وقت ذکر میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کا ذکر وہ فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، وہ اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، جبکہ انسان کے پاس ڈھیروں مصروفیات ہیں۔ وہ ان مصروفیات کو چھوڑ کر جب اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ آپ تاجر ہیں، کافی آپ میں سے تاجر حضرات بھی یہاں پر آتے ہیں، آپ تاجر ہیں تو تجارت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ سورہ جمعہ میں آیا جب نماز پوری ہو جائے زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نماز آپ نے جمعہ کی پڑھ لی، اب آپ پھیل جائیں، فضل تلاش کریں۔ لاہور میں ویسے بھی جمعے کو کاروبار ذرا بڑا ہوتا ہے، دیگر شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اب آپ نماز کے بعد بیماروں کی عادت کریں، نماز کے بعد ذکر میں مصروف رہیں، اپنی جو تجارت کر رہے ہیں اس میں اچھی نیت کریں۔ اور پھر فرمایا مجاہد جہاد جیسا کام کر رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت ہے، اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انتہائی حالت ہے جہاد، جب تلواریں چمک رہی ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہاں پر تشریح میں قرآن پاک کی تفسیر میں نے پڑھا کہ دل اس وقت تو جہاد میں مصروف ہو گیا، تلواریں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تعلق ہے۔ اور خاص طور پر فرمایا جو علماء ہیں، جو واعظین ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کریں، بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اٹس اے ڈیوٹی ٹو پرفارم، بٹ دے مسٹ ہیو اے ہیبٹ آف ذکر، وہ بھی ذکر ضرور کرتے رہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا، فرعون بڑا سرکش تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کے پاس نہیں بھیجا جا رہا، اس کی پوری قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن چونکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا خاص طور پر اس کا نام لیا اور فرمایا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اس کو ڈرائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ یعنی اے علماء، اے واعظین، اے تبلیغ کرنے والوں، ایک طرف تم تبلیغ کر رہے ہو لیکن تمہاری اپنی زبان اللہ کے ذکر سے ہمہ وقت رہنی چاہیے۔ تو ہر حال میں ذکر کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سنیں اور اس پہ غور کریں، سمجھ لیں یہ ہماری زندگی کی سمری ہے۔ جسٹ لائک یو اسٹڈی English prose and English essays and you are bound to write a précis، آپ انگریزی کی تحریر پڑھتے ہیں نا میٹرک میں، اس کی پریسی لکھتے ہیں کہ 5 لائنوں میں اس کو بتاؤ کیا تیکھا ہے، خلاصہ سمجھ لو یہ آیت زندگی کا خلاصہ ہے۔ جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے میرے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہاں عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی گئی کہ وہ کھڑے بیٹھے بستروں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے۔ اور دوسرا، وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری تعالیٰ تمہیں دوزخ سے پناہ دے دے۔ اب غور تو کر کے دیکھیں، آسمان پہ کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، ان کا غروب ہونا، ان کا طلوع ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں۔ اب زمین پہ دیکھیں، یہ دریا، سمندر، پہاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ کیا اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ پھر ان کا سارا سسٹم جو بنا ہوا ہے۔ اور زمین و آسمان کے درمیان دیکھیں، بادل ہے، بجلی گرجتی ہے، جہاز اڑتے ہیں، پرندوں کی کثرت ہے، کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ پھر فرمایا ان سب کی اقسام میں دیکھو، 8.5 million species of animals, plants are there in our universe. لیکن ابھی تک ساری دریافت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نیک بندے ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ان کا ادراک کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کے دل جھک جاتے ہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اور پھر ان کے دل میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا اللہ کو اللہ ماننے سے انکار بھی کر دے، اللہ کی وحدانیت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو مکھی کے سر اور مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اب ذرا اپنا حال دیکھیں اور دنیا کا حال دیکھیں، کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کھانا کھاتے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، شہوت پوری کرنی ہوتی ہے، جائز ناجائز طریقے سے پوری کر لیتے ہیں، اور غصہ چڑھے تو کسی پہ غصہ نکال دیتے ہیں۔ دس از لائف۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور خوب دل جمعی کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے یاد کرتا ہے؟ فرمایا بندے تو دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، میں تیرے مجمع سے بہت اچھے مجمع میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک گز تیری طرف آتا ہوں۔ تو ایک گز میری طرف آتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر تیری طرف آتا ہوں۔ تو ایک قدم چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت 10 قدم چل کے تجھے تھام لیتی ہے۔ تو زبان سے اللہ کا ذکر، کوئی بندہ اگر اللہ کا اس میں ذاتی پڑھتا ہے نا، اللہ اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے سارے صفاتی ناموں کی برکتیں اسے مل جاتی ہیں۔ لیکن جو کسی ایک خاص اسم کا ذکر کرے، اسے اس خاص اسم کی برکتیں ملتی ہیں۔ یا کریموں کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کے کرم کی صفت آشکار ہوگی، وہ یا رزاقو پڑھ رہا ہے اور وہ رازق ہے، اس کی صفت کا اس کے اوپر آشکار ہوگا۔ یوں یہ ترکیب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو ایسا نہ ہو تو غفلت کے عالم میں ہو، بلکہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف رہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹا جب تو دیکھ بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جا، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تیرا علم تجھے فائدہ پہنچائے گا، اگر تو جاہل ہوگا ان کا علم تجھے عالم بنا سکتا ہے، اور ان پہ جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس کا حصہ تجھے مل جائے گا۔ اور وائس ورسا، اگر تو کسی غلط محفل کو دیکھتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھ، تیرا علم تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو جاہل ہوگا تو مزید سرکش ہو جائے گا، اور ان پہ جو عذاب، ان پہ جو ناراضگی ہے وہ تیرے حصے میں بھی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ کا ذکر اونچی آواز سے بھی کیا جائے، کم آواز سے بھی کیا جائے، دونوں کی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے، حضرت ابوبکر صدیق پست آواز سے ذکر کر رہے تھے، اور پھر آگے گئے، عمر فاروق اعظم بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ پوچھا ابوبکر آپ پست آواز سے ذکر کیوں کر رہے تھے؟ عرض کی جس کو مناجات سنا رہا تھا اسے پتہ ہے، اس نے تو سن لیا۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کیوں بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے؟ کہا میں 2 کام کر رہا تھا،
ایک تو لوگوں کو غفلت سے جگا رہا تھا اور دوسرا شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کو آپ اپنا ذکر تھوڑا بلند کریں، عمر فاروق کو فرمایا آپ تھوڑا پست کریں، یعنی اے عمر فاروق اعظم آپ اپنے نفس پر اتنی مشقت نہ ڈالیں اور لوگوں پہ نرمی کریں، اور اے ابو بکر صدیق آپ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں، آپ کا اللہ تو سن نہیں رہا۔ تو یہ حدیث بڑی وسیع ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کس انداز سے اللہ کے ذکر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان جو غلط عادتیں آ گئی ہیں، ہمیں اس عادت سے بچتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح آج بڑی بڑی عادتیں ایسی ہیں جو کہ بہت غلط ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اب یہ 1950 1960 نہیں ہے، گناہ بہت ماڈرن شیپ میں آ گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جی یہ کون سا وارڈ ہے بتائیں، اس نے کہا جی یہ گردے کا وارڈ ہے، کہا ہاں۔ یہ کون سا وارڈ ہے بتائیں، اس نے کہا جی یہ جگر کا وارڈ ہے، کہا ہاں صحیح ہے۔ یہ کون سا وارڈ ہے، اس نے کہا جی یہ پھیپھڑے کا وارڈ ہے، کہا صحیح ہے۔ اب ایک جگہ بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، ویسی بنی ہوئی تھی، کہا جی یہ کس کا وارڈ ہے، ابھی بنا نہیں، کہتا ہے یہاں پہ موبائل کے نشئی آئیں گے۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب، کہا ہاں یہ وقت آنے والا ہے، شراب چرس اور ہیفیون کے نشئی تو ایڈمٹ ہوتے ہیں نا، ایڈکٹڈ جو ہوتے ہیں، دے نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ، بٹ اے ٹائم از گوئنگ ٹو کم when we will admit these mobile addicts۔ پھر اس نے نرس کو بلایا، نرس نے آگے بتایا کہ اس کا 10 سال کا بچہ ہے، اگر اس بچے کو موبائل نہ دیا جائے تو مرغی کی طرح کے دوڑے پڑتے ہیں، اس کو موبائل میں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہارورڈ کی ریسرچ ہے، اسے کہتے ہیں فومو، FOMO، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی یونیورسٹیوں کے اندر وہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، جب ان کے موبائل کی بیٹری کم ہو رہی ہو، جب ان کے موبائل میں پیسے کم ہو رہے ہو، ان کے دل کی دھڑکن 80 ہونی چاہیے، 150 ہو جاتی ہے۔ دس از اے کلیئر سائن آف اینگزائٹی، مینٹل ڈسٹربنس ہے یہ۔ رات کو موبائل ان کے پاس نہ ہو، نیند نہیں آتی، انسومنیا پیدا ہو رہا ہے، یہ بیماریاں ساری ہیں۔ رات کو موبائل لیٹ کر دیکھنا جو ہے یہ بلائنڈنس پیدا کر رہا ہے۔ 2 سیکنڈ سے لے کے 5 منٹ تک آنکھیں بالکل اندھی ہو جاتی ہیں، سرچ کریں اس کو، جا کے ڈاکٹر سے پوچھیں، یہ بیماری آ رہی ہے، ٹیمپرری بلائنڈنس، بالکل آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی 6 منٹ کے لیے، پھر دوبارہ واپس آتی ہے۔ کاز کیا ہے؟ رات کو جو لوگ لیٹ کر یوں موبائل دیکھتے ہیں۔ All these things are corroborated with strong medical evidence۔ میرے پاس سب کا میڈیکل ایویڈنس موجود ہے، ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں میڈیکل ایویڈنس سب کے موجود ہوں گے۔ کون ہے جو موبائل سے بچا ہو؟ یہ موبائل کہاں اللہ کا ذکر کرنے دے رہا ہے؟ فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ تو اس چیز سے جب ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، انسان کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھے انداز سے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔